بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم سفر سچا ہو تو راستے کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ چہرہ اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بنتا، خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو۔ میں اسے دیکھتا ہوں تو پھولوں کی طرح کھل اٹھتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ ہنستی ہے تو میں اپنے سارے دکھ بھول جاتا ہوں۔ اس کی ہنسی ہی میرے جینے کی وجہ ہے اور میری ہنسی میں اس کا سکون۔ بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک کو ہی پاکیزہ ملتا ہے۔ تم سے نکاح کے بعد تمہارے گلے لگ کر ان سب کو بتاؤں گا کہ دیکھو یہ میری ہے، جو کہتے تھے وہ تمہاری کبھی نہیں ہوں گی۔ آپ سے محبت ہے سو احترام لازمی ہے، آپ سے کہہ نہیں سکتی باہر میں جائے۔ مجھے تو ہم سفر ایسا چاہیے جو مجھے زبردستی فرض کی نماز کے لیے اٹھائے۔ وہ میرے دل کا پسندیدہ شخص ہے، اس کے ذکر پر روح بھی مسکراتی ہے۔ میرے پیارے شوہر ایک ہی شخص کی ہوتی ہے، یہاں گنجائش ہانا دل کبھی بازار نہیں ہو سکتا۔ خدا لکھنے پہ آئے تو لکھ ہی سکتا ہے۔ واللہ میری حیات میں تا حیات آپ کو محبت اور موت پورا انسان طلب کرتی ہے۔ میرے یقین کیجیے گا، آپ کا رونا، آپ کی پریشانی اور غمزدہ ہونے کا دکھ صرف آپ کی صحت پر پڑتا ہے، کسی دوسرے شخص پر نہیں۔ وفاداری آپشن نہیں فرض ہوتی ہے، اور فرض میں بے ایمانی کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ ساری زندگی خود کو بد نصیب سمجھتے رہے، پھر ایک شخص نے کہا تم میرا پہلا عشق ہو۔ اگر وہ میرا نہیں ہو سکا، دعا ہے میری کسی کا ہونے سے پہلے خدا کا ہو جائے، میں دوسری شادی کروں گا۔ کسی نے کہا تھا اپنے لیے ایسا شخص منتخب کریں جو آپ کو اس نظر سے تکتا ہو، گویا کہ آپ کوئی معجزہ ہے۔ تمہاری چمک میں تمہیں کوئی بھی چن سکتا ہے، لیکن تمہارا حقدار وہی ہے جب تم مرجھا رہے ہو اور وہ تمہیں تازہ مہک بخشے۔ فلرٹ کرنا تو کب کا چھوڑ دیا ہے میں نے، احترام کرتا ہوں آپ کا میں، اور احترام محبت پیدا کرتا ہے۔ شادی سے پہلے لاؤں تمہارے ہاتھ کی انگلیاں دباؤں، تھک گئی ہوگی مجھے ریپلائی کرتے کرتے۔ شادی کے بعد کہہ رہا ہے ہر کوئی یہ پیار کا انجام ہے۔ تمہارے بعد کئی بار یوں ہوا کہ ہم جہاں پہ بندہ نہیں تھا وہاں اداس ہوئے۔ ممکن ہو تو جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں تمہاری اگلی دعا پر ہی مل جائے۔ کیا تمہیں موضوع پر یقین ہے؟ شادی ہونے کا انتظار کرتی ہوئی بیٹی اور روزگار کے ملنے کا انتظار کرتا ہوا بیٹا، دونوں ایک ہی کرب سے گزرتے ہیں۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم وہ واحد شخص ہو جس کے لیے مجھے نیند سے محروم رہنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ صرف تم ہو جس سے بات کرتے ہوئے میں کبھی تک نہیں سکتی۔ تمہارا خیال ہی میرے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے۔ تم وہ واحد شخص ہو جسے مجھے کھو دینے کا ڈر ہے۔ تم وہ واحد شخص ہو جس کے ساتھ مجھے آخری آرامگاہ تک سفر کرنے کی خواہش ہے۔ جب جانتے ہو کہ ایک لڑکی میں اکڑ ہے تو اپنی بے اجازت میں اگر اس اکڑ کو توڑنے کے بجائے اگر پیار سے اس اکڑ کا مان رکھو گے تو وہ اس اکڑ کے ساتھ نرم پڑ جائے گی، لیکن اگر اس اکڑ کو توڑو گے نا وہ خود ٹوٹ جائے گی۔ آپ کی ضد تو پوری ہو جائے گی لیکن اس کا خود پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈول جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ناراضگی اور غصے کے باوجود خیال رکھنے اور عزت دینے کو ترجیح دی جائے۔ عورت کی برداشت کا مرد سے کیا مقابلہ، مرد تو وہ دیکھ بھی نہیں سکتا جو عورت سہتی ہے۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا، لہذا توقعات ایک حد تک رکھا کرے، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ مرد کی محبت عورت کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ کمزور ہوتی ہے کچھ لڑکیاں، جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں آنسو آ جاتے ہیں۔ محبت صرف محرم سے ہی ہوتی ہے، باقی سب دل کے بہلاوے ہیں۔ اس دنیا میں جہاں سب کو بہتر سے بہترین چاہیے، میرے لیے تم کافی ہو جانا۔ یہ تھی ہمارے آج کے کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگ کو سنائی۔ اگر اس میں سے کوئی بھی اقوال پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔